تاریخ کے اوراق میں جو نام سنہری الفاظ سے لکھے گئے ہیں ان میں ایک نام ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ دنیا بھر کے تمام مسلمان آپ کو عقیدت سے شاعر مشرق اور مفکر اسلام کے نام سے پکارتے ہیں۔ علامہ محمد اقبال کی زندگی کے متعلق اب تک بہت کچھ لکھا جا چکا ہے اور جب تک مسلمان باقی ہیں یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت کا حقیقی راز جاننے کے لیے جب ہم ان کی تحریر و تصانیف کو پڑھتے ہیں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ آپ کی عظمت فقط اس امر میں پوشیدہ ہے کہ آپ نے اپنی سوچ و فکر کا محور صرف دین اسلام کو بنایا۔ علامہ محمد اقبال کی عزت و قدر جو آج کے زمانے میں ہے اس سے زیادہ ان کے زمانے میں بھی لوگ ان کی کیا کرتے تھے۔ اس بات کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے کہ ترکی کے ایک مشہور لیڈر غازی رؤف 1933 میں جب ہندوستان آئے تو دلی کے ایک جامع میں ان کی علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی۔ اس وقت جامعہ میں ایک جلسہ ہونے والا تھا جس میں غازی صاحب اور علامہ محمد اقبال دونوں نے تقریر کرنا تھی۔ جب جلسے کا وقت ہو گیا اور دونوں حال میں جانے لگے تو علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے غازی رؤف کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ان سے آگے چلنے کو کہا، مگر غازی صاحب پیچھے ہٹ گئے اور بڑے ادب سے کہنے لگے، پہلے آپ چلیں کیونکہ آپ ہمارے مرشد ہیں اور ہم آپ کے مرید ہیں۔ اس بات سے ہم علامہ محمد اقبال کی قدر و منزلت کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیسے اس دور کے بڑے بڑے لوگ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا روحانی پیشوا مانتے تھے۔ ایک بار علامہ محمد اقبال میاں شیر محمد صاحب کو لاہور سے شرق پور ملنے کے لیے گئے۔ میاں شیر محمد صاحب شریعت کے بڑے پابند تھے اور جو شخص بھی آپ کو ملنے آتا تو اسے داڑھی رکھنے کی تلقین کیا کرتے تھے۔ علامہ محمد اقبال نے ان کی نیکی اور پرہیزگاری کی شہرت سن رکھی تھی۔ میاں شیر محمد صاحب مسجد میں بیٹھے تھے تو علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ ان سے ملنے کے لیے پہنچے۔ علامہ محمد اقبال نے ان سے دعا کرنے کی درخواست کی تو میاں شیر محمد صاحب بولے، آپ داڑھی منڈواتے ہیں اس لیے میں آپ کے لیے دعا نہیں کر سکتا۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ یہ بات سن کر اٹھ کھڑے ہوئے اور مسجد سے باہر تشریف لے گئے اور واپس لاہور جانے کے لیے تانگے کے اڈے پر پہنچے۔ ادھر کسی شخص نے جو اس وقت میاں صاحب کے پاس بیٹھا تھا اس نے آپ سے پوچھا کہ اس شخص کو کیا آپ نے پہچانا ہے یا نہیں۔ وہ شخص کہنے لگا کہ یہ شخص ڈاکٹر علامہ محمد اقبال تھے۔ یہ سن کر میاں شیر محمد صاحب کی عجیب حالت ہو گئی اور مسجد سے ننگے پاؤں اڈے کی طرف بھاگے۔ علامہ محمد اقبال ٹانگے پر سوار ہونے والے ہی تھے کہ میاں صاحب وہاں پہنچے اور علامہ محمد اقبال سے معذرت کی اور کہنے لگے کہ آپ جیسے شخص پر جس نے قوم میں زندگی کی لہر دوڑا دی آپ کے ساتھ سختی کرنا درست نہیں۔ اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شریعت کے بڑے بڑے دعوے دار بھی آپ کے دیوانے تھے۔ علامہ محمد اقبال بہت سادہ طبیعت کے آدمی تھے جو بات دل میں آتی بلا جھجک کہہ دیتے تھے اور بڑے بڑے آدمیوں کے سامنے بھی دل کی بات کہنے سے گریز نہیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ دلی میں گورنر جنرل سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ گورنر جنرل نے آپ سے کہا کہ آپ کل میرے پاس کھانا کھائیے۔ کوئی دوسرا آدمی ہوتا تو اسے اپنے لیے عزت سمجھتا، لیکن علامہ محمد اقبال نے صاف صاف کہہ دیا کہ کل میں نے دلی سے لاہور چلا جانا ہے اس لیے آپ کی دعوت قبول نہیں کر سکتا۔ گورنر جنرل نے مجبوراً اسی دن آپ کی دعوت کا انتظام کیا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ ملک کی بڑی بڑی شخصیات کے لیے بھی بہت معزز تھے۔ ان تین واقعات کا ذکر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ چاہے کوئی ملک کا بادشاہ ہو، کوئی بڑی شخصیت ہو یا شریعت کا دعوے دار، سبھی علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی عزت کرتے تھے۔ حیات اقبال میں لکھا ہے کہ علامہ محمد اقبال کو رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم سے سچا عشق تھا۔ زندگی کے آخری زمانے میں تو یہ حال ہو گیا کہ اگر کوئی آپ کے سامنے حضور پر نور صلی اللہ تعالی وسلم کا ذکر ہوتا تو بے اختیار رو پڑتے تھے۔ کوئی حدیث بیان کرنے لگتے تو آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ قرآن کریم سے اس قدر محبت تھی کہ جب آپ کے سامنے قرآن پڑھا جاتا تو آپ کی عجیب حالت ہو جاتی تھی۔ ایک دفعہ ایک عرب آپ سے ملنے آیا۔ جب اس نے قرآن کریم سنانا شروع کیا تو آپ بے قرار ہو گئے اور بے اختیار رونے لگے۔ علامہ محمد اقبال کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ان کی شاعری میں بھی نظر آتی ہے۔ مثلا انہی کا شعر ہے کہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ لوگ علامہ محمد اقبال کی محفل میں بیٹھ کر ہر طرح کی باتیں کیا کرتے تھے مگر کسی بات پر بھی اتنا افسوس نہیں ہوتا تھا جتنا مسلمانوں کی دین سے بے خبری پر ہوتا۔ اس بات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ زندگی کے آخری ایام میں کچھ لوگ آپ سے ملنے آئے، دیکھا طبیعت بہت بے چین ہے اور آنکھوں میں آنسو بہہ رہے ہیں۔ جب خیریت دریافت کی تو کہنے لگے آج ایک نوجوان ملنے آیا تھا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار محمد صاحب کہتا تھا۔ مجھے سخت افسوس ہوا کہ جس قوم کے نوجوانوں کا یہ حال ہے تو ان کا انجام کیا ہوگا، اور کئی دنوں تک اس واقعے کا اثر ان پر رہا۔
ان دو واقعات سے جہاں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ علامہ محمد اقبال کتنے بڑے عاشق رسول تھے، تو دوسری طرف یہ بھی علم ہوتا ہے کہ آپ کو مسلمان نوجوانوں کی کتنی فکر تھی۔ وفات سے چند ماہ پہلے آپ کی طبیعت زیادہ بگڑنے لگی، لیکن آپ اس حالت میں بھی شعر کہا کرتے تھے۔ ناساز طبیعت کے باوجود آپ کو مسلمانوں کا بہت خیال تھا۔ ایک رات آپ بہت دیر تک روتے رہے، تو جب پوچھا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں تو فرمانے لگے مسلمانوں کا خیال ذہن میں رہ کر ستاتا ہے اور خدا جانے اس قوم کا کیا حال ہوگا۔ وفات سے چند دن پہلے طبیعت بہت خراب ہو گئی اور آخرکار 21 اپریل 1938 کو تقریباً 61 سال کی عمر میں آپ انتقال فرما گئے اور آپ کی وفات کی خبر پورے شہر میں پھیل گئی۔ لوگ جاوید منزل کی طرف بڑھنے لگے۔ شام کو جنازہ اٹھا اور بادشاہی مسجد کے میناروں کے سائے تلے آپ کو سپرد خاک کیا گیا۔ آپ کے جنازے میں تقریباً 50,000 لوگوں نے شرکت کی۔ علامہ محمد اقبال کی وفات پر ہندوستان بھر کے شہروں میں جلسے ہوئے۔ اخباروں میں بڑے بڑے آدمیوں کے بیان چھپے جن میں آپ کی وفات پر شدید افسوس کا اظہار کیا گیا۔ یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ آپ سچے عاشق رسول تھے۔ اسی بات پر ناظرین ویڈیو کا کرتے ہیں اینڈ۔ امید ہے ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔